میری شادی بسما سے ہوئی تھی. کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہوا جب بسما امید سے ہوئی. ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا کیونکہ وہ اندرونی طور پر کمزور تھی. میرے گھر پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے بیڈ ریسٹ پر بٹھا کر سنبھال سکتا، اس لیے مجبوراً مجھے اپنی یہ بات اپنی ساس کے سامنے رکھنی پڑی. کیونکہ میں پاکستان میں اکیلا رہتا تھا، میری بس ایک والدہ تھیں جو بیمار رہتی تھیں اور میرا بڑا بھائی انہیں دبئی لے گیا تھا. میں اپنی والدہ کو واپس نہیں بلا سکتا تھا اور بسما ذرا سا چلتی پھرتی تھی تو ہانپنے لگتی تھی. ساس نے جب میری یہ بات سنی تو مجھے چھوٹی سالی کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی. وہ محض 17 سال کی تھی لیکن تھی شاید تھوڑی سی باولی. ہماری شادی پر بھی مسکرا کر مجھے دیکھتی رہتی تھی. میں نے بھی آگے سے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے دیا تو شرمانے لگی. دوپٹہ منہ میں ڈالے شرما کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی. اس کی یہ حرکت لگی تو بڑی عجیب تھی لیکن بہرحال میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. ادھر ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے پر کھڑی میری بیوی اور میری ساس کی باتیں سن رہی تھی. اب مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی یا شرما رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. اگر شرما بھی رہی تھی تو کیوں شرما رہی تھی؟ بہرحال میری ساس نے اس کو بولا کہ نور العین اپنے کپڑے بیگ میں ڈال لو، بھائی تمہیں لینے آئے ہیں. یہ سن کر وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا سفری بیگ اس کے ہاتھ میں تھا. میں بائک پر اپنی ساس کے گھر آیا تھا اس لیے اپنی بائک پر ہی اس کو میں نے بٹھانا تھا. میں نے اس کا سامان آگے رکھا اور اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. حالانکہ موٹر سائیکل کے پیچھے سٹینڈ لگا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے کندھوں سے پکڑا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی. وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے بائک چلانا شروع کر دی. لیکن جیسے ہی آدھا راستہ طے ہوا اس نے اپنے ہاتھ کندھوں سے ہٹا کر میری کمر پر رکھے اور پھر دھیرے دھیرے وہ میرے قریب ہونے لگی. اپنے دونوں بازو کمر سے لیتے ہوئے وہ آگے کی جانب سے میرا سینہ پکڑ چکی تھی اور میرے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی. بائک چلاتے چلاتے مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا. شکر ہے کہ میں ابھی مین روڈ پر نہیں تھا، ورنہ اچانک کی جانے والی اس حرکت پر بوکھلاہٹ کی وجہ سے شاید ایکسیڈنٹ ہی نہ کروا بیٹھتا. میں نے ایک دم سے موٹر بائک سائیڈ پر کھڑی کی. میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو اینی؟ ہٹاؤ اپنے ہاتھ. میرے سخت لہجے پر وہ شاید گھبرا گئی. اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. میں نے کہا، پیچھے سٹینڈ موجود ہے اور اگر تم نے پکڑنا ہے تو تم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکڑو. مجھے آج تک کبھی کسی نے یوں نہیں پکڑا، کبھی کوئی یوں میرے ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھی. میری بات سن کر وہ فوراً سے صحیح ہو گئی. میں اسے گھر لے آیا. بسما اسے دیکھ کر بہت خوش تھی. سارے کام بسما نے اینی کے سر پر ڈال دیے تھے. ناشتہ تک وہ بسما کو کمرے میں لا کر دیتی تھی. میرے آفس کے کپڑے بھی وہی استری کرتی تھی. میں اپنے واش روم میں نہا رہا تھا. اکثر بسما کی جب طبیعت گھبراتی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں بنی ہوئی بالکنی میں چلی جاتی تھی. ابھی بھی وہ بالکنی میں جا چکی تھی. کمرہ بالکل خالی تھا. اینی میرے کپڑے استری کر رہی تھی. جب میں واش روم سے باہر نکلا تو صرف تولیہ ہی پہنے ہوئے تھا. لیکن جیسے ہی میں کمرے میں آیا اپنے سامنے اینی کو دیکھ کر میرا خفت سے برا حال تھا اور شاید میرے استری شدہ کپڑے رکھنے کے لیے وہ آئی تھی. لیکن وہ واپس جانے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بسما کی لپسٹک لگا رہی تھی. مجھے دیکھ کر فوراً سے گھبرا گئی. میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی شرم ہے تمہارے اندر؟ کہنے لگی، میں نے کہا، کیا وہ میں؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے باہر. عجیب بے وقوف لڑکی ہو تم. میرے یوں ڈانٹنے پر وہ موٹے موٹے آنسو بہاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے غصے میں اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے. کمرے سے باہر آیا تو وہ بسما کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی. کہنے لگی، مجھے واپس چھوڑ کر آئے آپی، نہیں رہنا آپ کے گھر. شمس بھائی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. مجھے آپ کی لپسٹک اچھی لگی تھی اس لیے میں وہ لگا رہی تھی. مجھے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر بسما بھی مجھے گھورنے لگی. کہنے لگی، وقار کمال کرتے ہیں آپ، بچی ہی تو ہے میری بہن، آپ نے کتنے برے طریقے سے اسے ڈانٹا ہے. سارا گھر کا کام اس پر آن پڑا ہے. جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نے تو کبھی اس سے کوئی کام نہیں کروایا تھا. اگر وہ میری مجبوری کی وجہ سے یہاں آ گئی ہے تو آپ کو اپنا رویہ اس سے بہتر رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اسے ڈانٹتے پھرو. میں نے بسما کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کی بے وقوفی پر حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا. اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ کس موقع پر اس کی بہن کو کہاں ہونا چاہیے. میں بنا ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا. مجھے اینی سے چڑ سی ہونے لگی تھی کیونکہ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھی. ایک بار میں تھکا ہوا جلدی گھر آ گیا. دیکھا تو گھر بالکل خالی تھا.
مین دروازے کی چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ مجھے لگا شاید اینی اپنے کمرے میں ہوگی کیونکہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو بسما منہ تک لحاف اوڑھے سو رہی تھی۔ جب سے بسما امید سے ہوئی تھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کہتی تھی ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے۔ ویسے اسے دیکھ کر تو میرا دل گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ اپنے آفس کا بیگ میں نے ایک طرف رکھا اور بیڈ پر بسما کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ 1 مہینے سے اس نے مجھ پر پابندیاں لگا رکھی تھیں، اس لیے سوچا کہ آج سوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لوں۔ میں نے لیمپ آف کر دیا اور اس کا لحاف اٹھا کر اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں وقار؟ میں نے اس کی بات ختم نہیں ہونے دی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، 1 مہینہ ہو چکا ہے آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب آتا، باہر مین گیٹ کی بیل بجی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے لیمپ کھولا میرے تو ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے، کیونکہ بسما کی جگہ اینی لیٹی تھی جو اس وقت بدحواس تھی۔ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ فوراً سے اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ کے سائڈ پر سے اٹھایا اور خود پر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا تو غصے اور شرمندگی کے مارے برا حال تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد بسما پھولے ہوئے سانس سے کمرے میں آئی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے کہیں باہر سے آئی ہو۔ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سر سے چادر ایک طرف اتاری، کہنے لگی، آپ آ گئے آفس سے؟ میں نے کہا، تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت تکلیف تھی، اس لیے میں پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے پاس گاڑی ہے نا، تو اس لیے کوئی سہولت ہو گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے ابھی آئی ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو وقار؟ آپ آفس میں ہوتے ہیں، کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا پریشان کرتی؟ اس حالت میں عورت کی طبیعت کچھ ایسی ہی رہتی ہے، بس پہلی بار ہے نا، اس لیے مجھے ذرا ڈر سا لگ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ میڈیسن اس نے لکھ کے دی ہیں۔ دن بدن وہ مجھے کمزور لگتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں اینی اپنی بہن سے یہ نہ کہتے۔ میں تو شاید بسما سے نظریں بھی نہ ملا پاتا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اینی اس وقت کچن میں روٹیاں بنانے میں مصروف تھی۔ میں کچن میں گیا تو وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی تھیں کیونکہ غلطی میری ہی تھی، لیکن قصور صرف میرا اکیلے کا نہیں تھا، اینی کا بھی تھا۔ اگر آرام کرنا ہی تھا تو اپنے کمرے میں جا کر سکتی تھی، میرے کمرے میں اسے لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات بسما تک پہنچے۔ میں نے اسے کہا کہ میری بات سنو، جو کچھ بھی ہوا اپنی بہن سے کچھ نہ کہنا۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ بات تھوڑی نرمی سے کرنی چاہیے، کہیں میرے غصے بھرے لہجے کو سن کر بات خراب ہی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، اینی دیکھو، جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک اتفاق تھا۔ اول تو تمہیں میرے کمرے میں سونا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر تم نے منہ تک لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، مجھے لگا کہ تم بسما ہو، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پلیز یہ بات بسما کو مت بتانا۔ میرے نرم لہجے کو سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے بسما آپی نے ہی کہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں رہوں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ فوراً میری بات مان گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ میری اینی سے کافی حد تک بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کالج کی باتیں بھی مجھ سے کر لیا کرتی تھی، لیکن بسما کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا۔ اس میں شدید خون کی کمی تھی۔ آئے روز میں کبھی اسے آئرن کی ڈرپ لگواتا، کبھی طاقت کے انجیکشن لگواتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے، رنگت پیلی سی ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے جڑواں بچے بتائے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ 9 ماہ میں تو اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے ویل چیئر لانی پڑی، کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تھا،
اسی لیے میں اور اینی اسے ہسپتال لے گئے، لیکن اس کے آپریشن میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی۔ نرس کے ہاتھ میں دونوں بیٹے پکڑے ہوئے تھے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر میں خوشی سے دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے دونوں کو اپنی گود میں بھر کر پیار کیا۔ اینی نے مجھ سے ایک بیٹا لے لیا، پیار کرنے لگی، لیکن ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل کھٹکا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، مسٹر وقار، آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہی، ان کے پاس بس کچھ ہی دیر بچی ہے، آپ پلیز جا کر ان سے مل لیں۔ یہ سننا تھا، مجھے لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا میری بسمہ کو۔ میں نے اپنا بچہ نرس کو پکڑایا اور فوراً کمرے میں چلا گیا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ بہت اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے لگی، کہنے لگی، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبایا تھا۔ کہنے لگی، وقار، میرے بچوں پر سوتیلی ماں مت لے کر آنا، ایسا کرو اینی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس اچانک افتاد کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ لگانے لگا۔ میں نے کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، خدا کے لیے بسمہ ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن اس کا سانس بری طرح سے اکھڑنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانا شروع کر دیا۔ میں نے چلا کر پورا اسٹاف اکٹھا کر لیا۔ ڈاکٹر نے نرس سے فوراً آکسیجن لگانے کے لیے کہا۔ پورا اسٹاف بسمہ کے گرد کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے مجھے اپنی آخری خواہش پوری کر رہی ہو، جیسے مجھے آنکھوں میں سما لینا چاہتی ہو۔ میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو اپنی بیوی کے لیے اپنی ساری خواہشات اور جذبات رکھتے ہیں اور ایک بیوی کے قائل ہوتے ہیں۔ بسمہ سے میری ایسی ہی دلی وابستگی تھی۔ اس کا دھیما مزاج، فرما برداری میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ مقام بنا چکی تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے سارے جذبات صرف بسمہ کے لیے تھے، جو مجھ سے بس ایک التجا کر کے جا چکی تھی۔ اس کے مردہ وجود کو دیکھ کر، کھلی آنکھوں کو دیکھ کر، اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے لگا جیسے اندر سے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں اسے بے ساختہ اٹھانے لگا، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ابھی تو ہم نے زندگی ساتھ گزارنی تھی، ہم نے وقت ہی کتنا گزارا تھا۔ لیکن وہ جا چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ ابھی تک اینی اس بات سے انجان تھی کہ بسمہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو کہنے لگی، آپ ہی کی طبیعت کیسی ہے وقار بھائی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو اس کے ہاتھوں سے لیا۔ میں نے کہا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کو فون کرنے لگا۔ یہ قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹی تھی۔ میری ساس کا رو رو کے برا حال تھا۔ دونوں بچے اس وقت اینی کے پاس تھے، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ 2 دن اینی اور میری ساس میرے گھر پر ہی رہے۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، سب لوگ گھر سے جا چکے تھے۔ میں تنہا اپنے گھر میں رہ گیا تھا۔ میں تھا یا پھر بسمہ کی یادیں تھیں کہ ابھی ہنستی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلے گی، کہے گی، وقار آپ کیوں اداس ہیں؟ میں یہی تو ہوں آپ کے پاس۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔
میں نے اپنا آفس جوائن کر لیا۔ روزانہ کچھ دیر کے لیے ہی میں اپنے سسرال جاتا، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، واپس لوٹ آتا۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میرے کولیگز مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ اینی کا رشتہ آ رہا ہے، اس لیے میں اپنے بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچوں، کیونکہ اینی کا آنے والا رشتہ کافی اچھے گھر سے آیا تھا۔ میری ساس کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی کر دیں۔ کہنے لگیں کہ دیکھو، روز روز اچھے رشتے نہیں آتے بچیوں کے، اور وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، ورنہ میں 1 سال کا وقت لے لیتی، اینی کی منگنی کر دیتی، تب تک حمزہ اور رضا بھی بڑے ہو جاتے، تم بھی اپنے بارے میں کچھ اچھا سا فیصلہ کر لیتے۔ لیکن ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی ہے، اس لیے چند ماہ میں ہی تم اپنی دوسری شادی کا بندوبست کر لو۔ میری بوڑھی جان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں دونوں نواسوں کو سنبھال سکوں، ورنہ کبھی بھی میں اپنی بیٹی کی اولاد کو سوتیلی ماں کے حوالے نہ کرتی۔ آنسو بہاتے ہوئے میری ساس نے یہ کہا تھا، لیکن میں گم سم بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت کو اپنی زندگی میں لانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر میرے بچے میری بیوی کی آخری نشانی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی غیر عورت آئے اور ان کے ساتھ سوتیلوں والا برتاؤ کرے۔ میں نے کہا، آپ اینی کے رشتے کے لیے انکار کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اس وقت بہت پریشان ہو، حمزہ اور اسامہ چھوٹے ہیں، لیکن اس کے لیے خود غرضی کا مظاہرہ مت کرو۔ آج کل اچھے رشتے ویسے ہی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مزید کچھ کہتی، میں نے کہا، آپ میرا نکاح اینی سے کر دیں۔ آپ جانتی ہیں میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں حمزہ اور اسامہ پر سوتیلی ماں نہیں لا سکتا۔ اینی ان کی خالہ ہے اور ابھی تک ماں بن کر ہی انہیں سنبھال رہی ہے، جیسی پرورش وہ کر سکتی ہے کوئی دوسری عورت نہیں کرے گی۔ میرے گھر میں اینی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر میری ساس خاموش ہو گئی، کہنے لگی، میں تمہارے سسر سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی، کیونکہ آنے والا رشتہ انہی کے دوست کے بیٹے کا ہے، اور ہم تو دبے لفظوں میں ہاں بھی کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، آپ انکار کر دیں، کیونکہ میں صرف اینی سے ہی شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بسمہ کی بھی آخری خواہش تھی۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بچوں پر سوتیلی ماں نہیں لاؤں گا، تو مجھے اگر شادی کرنی بھی ہے تو میں اینی سے کروں گا۔ یہ بات سن کر میری ساس بالکل چپ ہو گئی۔ اگلے 2 روز کے بعد جب میں گیا تو میرے ساس سسر دونوں ہی میرے سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ اگر بسمہ کی یہی خواہش تھی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ نکاح سادگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میری ساس کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگیں، تمہاری دوسری شادی ہے، لیکن اینی کی تو پہلی ہے نا، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، پہلے ہی وہ اپنی بہت سی خواہشات کی قربانی دے رہی ہے، صرف اپنی بہن کی وجہ سے، اس لیے اس کی شادی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ ہوتی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ انہیں صرف اینی نظر آ رہی تھی، اینی کی خواہشات نظر آ رہی تھیں، میں نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے دل میں تو نہ شادی کی خواہش تھی، نہ بیوی کے لیے کوئی جذبات۔ اینی سے شادی میری صرف مجبوری تھی، لیکن میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی ہماری اگر بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی تو بہت سادگی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میرے لیے غیر اہم تھی۔ میں نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصت ہو کر وہ میرے گھر آ گئی۔ میرے دونوں بیٹے اس وقت روئے جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں باہر اپنے بچوں کو بہلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں سوئے تھے۔ میں نے دونوں کو کندھے سے لگایا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا، مجھے اینی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور جو باتیں وہ کر رہی تھی میرا دل سینے میں تھم سا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شروع سے میں بہت پسند تھا، شاید اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ مجھے وقار کی پرسنالٹی شروع سے ہی بہت متاثر کرتی تھی، مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں انہیں ہی مانگتی تھی کہ میری شادی جس سے ہو وہ بھی بالکل وقار جیسا ہی ہو، ایسی ہی شکل و صورت ہو، ایسا ہی مزاج ہو۔ اور دیکھو، میری دعاؤں کی قبولیت کا ثمر ہے
کہ مجھے اللہ نے وقار ہی دے دیا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کی دعاؤں نے مجھ سے میری دنیا چھین لی تھی۔ مجھے وہ پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر تو مجھے گویا آگ سی لگ گئی۔ کیسی خود غرض لڑکی تھی، صرف اپنا سوچا اس نے۔ اس کی دعاؤں نے مجھ سے میری بیوی، میری بسمہ چھین لی۔ میں بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ بیڈ سے اٹھ کر فوراً میرے پاس آئی، میری گود سے اسامہ کو پکڑا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے حمزہ کو بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ عروسی لباس میں اس نے ہر زیبائش میرے لیے کر رکھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، زیور تھا، بالوں میں گجرے بھی لگا رکھے تھے۔ خوش بھی بہت تھی۔ ظاہر ہے اسے اس کی محبت جو مل گئی تھی، لیکن میری دنیا اجاڑ کر ملی تھی، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ دونوں بچے سو چکے تھے، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاید اسی انتظار میں تھی کہ میں اب اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کے حسن کی تعریف کروں گا، اسے رونمائی کا تحفہ پہناؤں گا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آؤں گا۔ میں نے بڑے سخت لہجے میں اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کھڑی ہو یہاں سے۔ میرے سخت لہجے کو سن کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا زہر لگ رہی ہو تم مجھے، اس طرح سجی سنوری دلہن بنی ہوئی۔ جاؤ جا کے اپنا لباس بدلو، اتارو یہ سب کچھ۔ میرا لہجہ سن کر وہ ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اردو سمجھ آتی ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جاؤ یہاں سے اور اپنے کپڑے بدلو۔ تم اس گھر میں صرف میرے بچوں کی ماں کی حیثیت سے آئی ہو، مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ مجبوراً شادی کی ہے، محبت مجھے بسمہ سے تھی اور اسی سے رہے گی۔ مجھ سے کوئی بھی امید مت وابستہ رکھنا۔ باقی تمہیں میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن بس نہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ زندگی میں۔ یہ کہہ کر میں باہر جانے لگا، دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ یہیں سو جانا، میں آج کے بعد سے دوسرے کمرے میں سویا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا۔ مجھے بار بار عینی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسی خود غرض بہن تھی جو بہنوئی پر گھٹیا نظریں رکھتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی۔ اگر دیکھا جائے تو بہنوئی کا رشتہ بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے۔ کیسی لڑکی تھی جس نے بہن کے سہاگ پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں یاد آنے لگیں۔ اس کا مطلب وہ جو کچھ کر رہی تھی جان بوجھ کے کر رہی تھی۔ جان بوجھ کر وہ میرے کمرے میں لیٹی تھی، جان بوجھ کر بائک پر میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ سب باتیں سوچ کر میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ اتنا سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ نہ جانے اس نے کس طرح سے دعائیں مانگی ہیں کہ میری بسمہ کو مجھ سے چھین لیا۔ اپنی ہی بہن کے لیے وہ مرنے کی دعائیں مانگتی تھی تاکہ مجھے پا سکے۔ میں جتنا عینی کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے بچوں کی مجبوری نہ ہوتی تو میں شاید اسے کبھی بھی نہ اپناتا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں پوری طرح سے سوجی ہوئی تھیں، شاید رات بھر روتی رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملا۔ میں نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی، ناشتہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اسامہ اور حمزہ کو بھی بہلا رہی تھی، کنکھیوں سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا اس کی جانب دیکھ کے ناشتہ کیا اور آفس چلا گیا۔ رات کو جب میں واپس آتا تو وہ تیار ہو کر میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی، لیکن میں اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو کہنے لگی کہ کیا ہے، آپ کو مجھ سے کس بات پر ناراضگی ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، آپ صرف اپنے بچوں کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ میرے والدین کو صاف کہہ دیتے تاکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک سے کر سکتی۔ یہ بات سن کر میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ دکھایا۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے آگے کیا اور قہر بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی خود غرض ہو سکتی ہو۔ اپنی خود غرضی کی خاطر تم اپنی بہن کو بھی مروا سکتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں، تم جو اپنی دوست سے کر رہی تھی۔
مجھے بھی اگر معلوم ہوتا نا کہ بسمہ تمہاری غلط دعاؤں کی بدولت مر سکتی ہے تو میں بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میری مجبوری میرے بچے ہیں، جبھی میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا۔ تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھ پر ایسی نظر رکھتے ہوئے؟ میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اس لیے شکر کرو کہ تمہیں اپنے گھر پہ برداشت کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ پھر وہ چپ چپ سی رہنے لگی، سادہ سے لباس میں ملبوس رہنے لگی، مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، ہاں بس میرے کام کر دیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرے بچے 3 سال کے ہو چکے تھے، میں نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک بار بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم شاپنگ کر رہے تھے جب اس کی دوست اینی کو پہچان کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں غائب ہوتی ہو؟ نہ فون پر بات کرتی ہو، نہ کوئی رابطہ رکھتی ہو۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر اس شاپ سے باہر نکل گیا کہ ان دونوں دوستوں کے بیچ میرا کیا کام؟ میں بچوں کے لیے ارد گرد چیزیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب میں اسی دکان پر واپس آیا تو اس کی دوست کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک میرے بھائی نے شادی نہیں کی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، رشتہ تک پکا ہو چکا تھا، اور تم نے اپنی بہن کی خاطر، اپنے بھانجوں کی خاطر میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ تمہیں کیا ملا زندگی سے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری شادی کو 3 سال گزرے ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھو کتنا مرجھا گیا ہے، نہ ہاتھوں میں زیور ہیں، نہ کانوں میں، نہ چہرے پر کوئی میک اپ ہے۔ کیسی زندگی گزار رہی ہو تم؟ اگر میرے بھائی نے تم سے محبت کی تھی تو محبت کے دعوے تو تم نے بھی کیے تھے، لیکن اپنے بھانجوں کی خاطر جو کچھ شادی کی رات تم نے فون پر میرے بھائی سے کہا تھا، اسے ابھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کے لیے جلتے ہوئے دیے اس نے بھی دیکھے تھے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا اس سے، اور اسے تمہارے جھوٹ پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ سب سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگی کہ میری بہن نے مجھے بچپن سے بہت پیار سے پالا تھا، میری ہر فرمائش پوری کرتی تھی، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے بچوں کو میں سوتیلی ماں کے حوالے کر دیتی؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ شادی کی رات جو بات میں نے سنی تھی وہ اینی اس لڑکے سے کر رہی تھی تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اور میں اسے غلط معنی میں لے گیا تھا۔ میں نے سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور پچھلے 3 سال سے میں اسے سزا دے رہا تھا۔ میں دکان کے اندر آ گیا۔ اینی کی دوست مجھے دیکھ کر دکان سے باہر نکل گئی۔ بچوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ میں اسے ایک چوڑیوں کے اسٹال پر لے گیا۔ میں نے سرخ رنگ کی چوڑیاں نکلوائیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر میں نے خود اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنائیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جن میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے اسے فینسی جوڑا لے کر دیا۔ گھر جا کر میں نے اسے کہا کہ آج رات کو وہ یہ پہن کر تیار ہو جائے۔ اسے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، بالکل چپ تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو اسامہ اور حمزہ سو رہے تھے۔ وہ خاموش سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تیار ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں واقعی غلط تھا، مجھے تم سے سچائی جاننی چاہیے تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ کہنے لگی میرے دل میں آپ کے لیے پہلے سے کوئی جذبات نہیں تھے، اور شاید اب بھی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے حمزہ اسامہ کی ماں ہی سمجھیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی اور یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر جاتی، میں نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا سوری، آج مجھے معاف کر دو پلیز۔ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے کرتے بس یہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ وہ میرے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا، نہ اسے رونے سے روکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دے۔ آج پہلی بار مجھے اس سے شکریہ کہنا ہے، اپنے دل کی ہر بات کہنا ہے،
اور میں نے خاموشی سے اسے سننا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد صرف خوشیاں ہی ہماری منتظر ہیں۔